فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبہ ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے. انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، جماعت دے جید علماء کرام تو تساں احباب با مقصد گفتگو سن چکے ہو. مزید تساں احباب کو سناون دی شاید ضرورت نہیں، باہر کے اپنی اصلاح دی غرض نال مختصر جائیں وقت چند معروضات اور چند گزارشات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا. سنن سناون دی کوئی کمی نہیں، کمی یہ تھے عمل کرن دیئے، توجہ کرن دیئے، غور و فکر کرن دیئے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. ایمان قبول کرن تو بعد رب عرض و سما نے اپنے بندیاں دا اور اپنے ولیاں دا تذکرہ کریں جو ہیں جڑی دوجی انہاں دی خوبی رب نے قرآن پاک دے جڑے مقام تے بھی ذکر کیتی ہے، وہ نیک عمل اور اچھے عمل دی صفت ذکر کیتی ہے. عمل ضروری ہے. جڑی چیز سنوں وہ کو سمجھوں، غور کروں، والعمل کروں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی عادت ہے، وہ فرمائیں نسا جب تک قرآن پاک دی کوئی ایک آیت کریمہ کو سیکھ کے سمجھ کے اندھے اتے عمل نہ کروں اگلی آیت کریمہ کہنا سن دیا سے اور کہنا سکھ دیا سے.
ساری بات عادت ہے اساں ایک کن کے سنیا بے کن کے گزار چھوڑیا. ایک بندے کے پوچھا نے بھی یہ دو کن اللہ سے کیوں بڑھائیں؟ انہوں کہ صاف جیاں جواب ہے ایک پاسو سنی رکھو تو بے پاسو کڈی رکھو. واضح حالانکہ ہی نہیں، عمل ضروری ہے. اور ویسے بھی اللہ نے قیامت تلنی جتھاں باقی سوالات کرنا اللہ نے سارے کہ اے سوال بھی کرنے کہ ان علم ہی ماذا عمل بہی. توارے کی نے جڑا علم آیا ہا تساں مطالعہ کرنے آوے، اخبار پڑھ دے آوے، یا میڈیا تے بیٹھے آوے، فیس بک دے ذریعے، واٹس اپ دے ذریعے، ٹھیک ہے نا سی، علماء دے بیانات سنن دے ذریعے. لازمی نہیں جو علم مدرسے دی چٹائی تے بہ کے ہیں. کوئی بھی علم دی بات توارے کنے آئی اے دسو ماذا عمل بہی، تساں عمل بھی کیتا یا نہیں. ہی واسطے بھائیو جڑی آج دے دور توارے ساڑے کمی ہے نا وہ عمل دی ہے. مفتی ڈھیرن، علماء ڈھیرن، مشائخ ڈھیرن، سنن سناون دی کوئی کمی کہیں نہیں. ہر بندے کو زندگی تھی گئی علماء کو سن جائے. بلکہ آج کل تے علماء کے مسئلے گھٹ پوچھینن، بندہ آپ مسئلہ بنے دے چاہ بلوں دا آپ جواب چاہ بنایا، بلو آپ آدھے بھی میں آپ تکڑا آئیں دے گنے. ساکوں والعمل کرنے دی ضرورت ہے. دعا کرو اللہ جو کچھ سنے سے سنائے سے یا سنو اللہ ساکو سمجھن دی تے عمل دی توفیق بخش. جیڑا بندہ ایمان قبول کرن دے بعد اپنی زندگی ہے جناب رسول پاک علیہ السلام کو سنجان گئے اور آپ کو پہچان گئے اور آپ دا تعارف کر گئے اور آپ دی صحیح معنی شخصیت کو سمجھ گئے، اے بندہ دنیا چی کامیاب ہے، آخرت چی کامیاب ہے. دنا بندہ، سمجھدار بندہ، قابل بندہ، قیمتی بندہ، خوش نصیب بندہ، جنتی بندہ اور اللہ دا ولی بندہ ہوئے جیڑا اللہ دے لاڈلے پیغمبر، ساری کائنات دے سردار پیغمبر، سید المرسلین، سید الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، امام اعظم، امام کائنات جناب محمد کریم علیہ السلام دی شخصیت کو، آپ دی ذات گرامی کو پہچان گئے، سنجان گئے. آپ عبداللہ دے بیٹے ہیں، آمنہ دے لال ہیں، قریش خاندان ہی نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہے. این انداز دی سنجانتے عام ہے. اے تعارف تے ابو جہل کو بھی ہا، ابو لہب کو بھی ہا، عتبہ کو بھی ہا، شیبہ کو بھی ہا، ہر کہیں کو تعارف ہا کہ اے محمد بن عبداللہ ہیں، ابو طالب دے بھتیجے ہیں، عبد المطلب دے پوتے ہیں، قریش خاندان دے چشم و چراغ ہیں. انہ دی اماں دا نا آمنہ ہے، انہ دے بابے دا نا عبداللہ ہے. مکے اے پیدا ہوئے، صادق الامین ہیں، اچھے تاجر ہیں، با اخلاق ہیں، ملنسار ہیں، صابرن شاکرن. این انداز دا تعارف تا پوری دنیا جان دی. لیکن اصل جڑا نبی دا تعارف رب کراونا چاہندے او تعارف اگر کہیں کو تھی گئے اون بندے دی دنیا بھی کھری ہے، اون بندے دی آخرت ہی کھری ہے. رب جڑا تعارف کروائے او تعارف میں تورے سامنے رکھنا چاہنا. اساں جڑی ذات دا، جڑی ہستی دا، جڑی شخصیت دا کلمہ پڑھ دیں ساکو پتہ تے ہوئے بھئی ان شخصیت دا تعارف کیا ہے. کتنا ماشاءاللہ مجمع بڑے سنجیدہ بندے بیٹھے ہو. میں اگر توارے کے پوچھا بھی کلمہ جی آندے پڑھ دے رہنے ہو جیا، نبی کریم علیہ السلام دا نا جیا، تعارف مکمل بحیثیت رسول دے، بحیثیت رسول اللہ ہومن دے، اللہ دے پیغمبر ہومن دے. آپ دا تعارف تقریباً لوگیں کو کہنی ہی واسطے تا لوگیں دے اندر برکت کہنی، سکون کہنی، سکھ کہنی. میں اگر سوال کران تو شاید بہت سارے لوگ ہو سن جنہیں کو شرمندگی تھی سی، شاید میرے سمیت کہ نبی کریم علیہ السلام آئے کیوں ان، کیا بن کے ہیں، کیا ذمہ داری ہنے، آپ دے سیر تے تاج کیا ہا، رب نے کیوں بھیجے، اسا کلمہ کیوں پڑھ دے ہیں، معاملات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، سا کو نہیں پتا. تو سانسو کی میں نہیں پتا. مول صاحب الزام لائی بیٹھیں سارے ہوتا. میں الزام نہیں لائی بیٹھا، میں دلیل لے سا. بندہ مار کے جڑے ویلے قبر اج پہنچ دے، حدیث پاک کے چندے میت کو لو جڑی میت قبر اج پہنچ گئی ہے
این بندے کے فرشتے سوال کرندن من ربو کا من نبیوں کا ما دینوں کا، تیرا رب کونا، تیرا نبی کونا، تیرا دین کیا ہا؟ اے بندہ جواب دے دے ہا 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 لا ادری اقول کما یقول الناس، ہائے 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 میں نہیں جاندا میرا رب کونا، میں نہیں جاندا میرا نبی کونا، میں نہیں جاندا میرا دین کیا ہا۔ اقول کما یقول الناس، میں ہوں کو رب بننام جگو دنیا آدھی آئی، میں ہوں کو نبی سمجھدام جگو لوگ آدھے ہیں، میں ہوں شے کو دین سمجھدام جگو پبلک آدھی آئی۔ این حدیث کے پتہ لگ دے بہت ساری دنیا ایسی ہے جگو جناب رسول پاک دے تعارف دا پتہ ہی گئے۔ جیڑے نبی کریم علیہ السلام نے ساکو روٹی دا طریقہ دسنا ہا، زندگی دا طریقہ دسنا ہا، ساکو نبی دی سنجانی کہنی، ساکو یہ پتہ ہی کہنی نبی کہہ کو آدن رسول کہہ کو آدن، ساکو اتنا پتہ ہی کہنی کتی نبی تشریف گھنن اور کتی رسول تشریف گھنن نہیں پتہ۔ رسولان دے وچوں ول جڑے عظمت والے رسولان اولو العظم او کتنا نہیں پتہ، ول سارے رسولان دے سردار رسول کونن نہیں پتہ۔ ہون تک اساں سٹیج تے انہیں لوگوں کو سنے ہیں جڑے کان تے ہاتھ رکھ دے ہیں تے ایویں چنگا بھلا وات پٹے نا تبا پیشیں دی اوتے بارش تھی ویندی آئی، نہ انہیں کو رسول پاک دا پتہ تے نہ ساکو انہیں دسائے۔ وقت ہا گزر گئے، زندگی گزر گئی ہے، تاک اتھائیں چوتھی تے کھڑے تھیا۔ میں سی مولانا خدا بخش صاحب کروڑی کو سندا ہوں، میں مولی قیم دین کو سندا ہوں، میں بابا وڈے وڈے علماء مولانا محمد حسین شیخو پوری کو سندا ہوں، میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کو سندا ہوں، میں مولانا روپڑی صاحب کو سندا ہوں، بات جیڑا ہی میں وال وال ہاتھ اتے پیا کرنا اسی میں او کو سندا ہوں، کو سندا ہوں، جے اون دی عملی زندگی دا جائزہ چویجے تا زیرو، اینا مطلب ہے سندا ہاں سمجھدا کہنا۔ ساکو سب تو زیادہ جیڑی شاید این ٹائم ضرورت ہے اون دا نام پیسہ نہیں، ساکو جیڑی شاید ضرورت ہے اون دا نام ٹکر روٹی نہیں۔ قرآن میرے سامنے ہے، میں اللہ دی قسم ہی چاہواں تا مبالغہ نہیں، اللہ قرآن چاہ دے اوے میاں کیوں ٹینشن گن دے ہو، تمہارا جڑا روزی میں لکھ چھوڑیے او میرے ذمے، او میرے بڑے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تھوڑا رزق آسمانہ تے 4 مہینے دے ہاوے ماں دے پیٹ تھوڑا روزی میں لکھ چھوڑیا، کاکھ ملنے لاکھ ملنے، او تو میں تو اگو دے کے رہا میرا وعدہ ہے۔ نحنو نرزقکم و ایاہم، نحنو نرزقہم و ایاکم، پچھلے کوئی ایسا دیتا ہا تو کوئی ایسا دے سو روزی سارے دی میں۔ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین تے جتنا بھی جاندار چیزیں سارے دا رزق سارے ذمہ، روزی علی تے ٹینشن ہی نہیں۔ این ٹائم جیڑی شاید ضرورت ہے وہ کیڑی شاید ہے اللہ دے بھیجے ہوئے آخری ختم نبوت دے تاجدار تے خاتم النبیین رسول پاک دی پہچان ضروری ہے۔ کئی میرے بزرگ بیٹھن سفید ریش، کئی میرے نوجوان پڑھے لکھے بھائی بیٹھن تھے، انہیں جا بیویاں انہیں دے ذہن چوسن، انہیں دے اولاد انہیں دے ذہن چوسی، انہیں دی مصروفیت انہیں دے ذہن چوسی، دسواں چوکھی نبی دی سنجان رکھ دے ہیں۔ ساڑی کہندے ساڑے وچوں کہندی دکان تے، ساڑے وچوں کہندے گھر وچ، ساڑے وچوں کہندی گاڑی وچ نبی پاک دی سیرت دے موضوع دے اوتے کوئی کتاب موجود ہوئے جے کو اساں نبی دی سیرت سمجھ کے پڑھ دے ہومو، معلومات حاصل کرنے ہومو، ان کتاب کو کھول کے اساں دے دے ہومو، نبی سے سمدے کیویں ہن، نبی پاک بازار کیویں ویندے ہن، آپ اپنی بیٹی دا نکاح تے رخصتی دا طریقہ کیویں کیتا نے، آپ تجارت کیویں کرنے ہن، آپ وضو کیویں کرنے ہن، آپ نماز کی میں پڑھ دیں، آپ مسکران میں نہ تھے آپ مسکران دے کی میں کریں ایسا پڑھئے کہیں نا۔ کمرہ بنائے سے کمرے دے نالے چھوٹا جی ہے کمرہ، وہ ایک کیا ہے کہ دی کچنے والا ضرورت تو ہوں دی ہے نا سی، وہ توں دے کنے مزید چھوٹا، ایک کیا ہے کہ دی باتھ روم ہے وہ تو پتہ ہے ضرورت تو تھی نا سی، ایک کیا ہے کہ دی واشنگ مشین دی جگہ ای کیوں یہ ہے کہ دی والا حصہ تھی نا زندگی دا، ایل سی ڈی بھی لگ گئی ہے، ضرورت ہے، بال بچے کھیڑ دے رہے ویسے، ہر شاید ہی موٹر سائیکل ہی آگئی ابھی ضرورت ہے، گاڑی آگئی ہے ضرورت ہے، جتی آگئی ہے ضرورت ہے، کپڑے آگن ضرورت ہے، سیف الماری آگئی ہے ضرورت ہے۔ میں سمجھنا سیف الماری دے بغیر ہی گزارا چل سکدا، کچن دے بغیر ہی گزارا چل سکدا،
اج کو 50 سال پہلے کچن دا تصور کیتا اج کو 50 سال پہلے باتھ روم تے واش روم دا تصور کیتا مار کا لوٹا پانی بھر کے 2 ایکڑ پولے وٹ پکاون ویندے جان دیو وٹ ہاں مہربانی تہاڈا احسان نہ مندا نہیں پہلا مجمع جائیں تصدیق کیتی ہے بھی جی آ جان میں تہاڈی شفقت ہے وہ تے دور ہی نہیں رہا ہر شے کو ضرورت سمجھ کے رکھے سے گھڑی پاتی بتائیں میاں ہے تو ضرورت تھا ہی نہ تک پتہ ہے تھوڑا پوزا شوزا ہونا چاہیے ہر شے ضرورت ہے جڑی اصل ضرورت ہے نبی پاک دی سیرت کو سمجھنا اللہ دے نبی دا تعارف سمجھنا او میرے کہیں بھرا کو پتہ کہنے ہی واسطے تے ناپ تو اچھا نبی پاک دے دور جڑا دکان لینا او کو پہلے نبی دا تے دین دا پتہ ہوندا پیچھے دکان لینا ہی واسطے نہ کہیں نال ٹھگ کرے نا نہ ناپ تو لے کمی کرے نا نہیں سمجھ آئی اساں جے کو تاجر بنائے کو کلمہ نہیں آندا اون تے آپے ٹھگنے اون تے آپے سود تے کم کرنے کیا خیال ہے جیڑی بیٹی پر نائی سے اون بیٹی کو ہی پتہ کہیں نہیں نکاح کیا ہوندے نہ پوتر کو پتہ ہے بیوی کیا ہوندی ہے انہیں ساری چیزیں دا پتہ کیوں کہنی مونڈ دا پتہ کہنی نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میں مکہ مکرمہ دے اون پتھر کو جان دا جیڑا پتھر میں کو نبوت کے پہلے سلام کرنا آئی یعنی جان دا آئی بغیر جان دا وہ سلام کرنے دے اساں جی میں بغیر جانوں کو سلام کرنے ٹوک سٹ سلام نہیں تھی دا بھئی کیوں نہیں بھی کیتا کہ سی میں تے خودن کو جاندہ ہی نہیں پتہ نہیں کون ہے آیا ہاں ایویں آئے ڈٹھے سے وضو کیتے سی نماز پڑھی سی ساری وقت جان پہچان کہنا ہی واسطے ایسا میں لیفٹ نہیں دیتی چنگا کیتا ہی آخرت بنائی اپنی نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میں اون پتھر کو جاندہ جڑا مکہ مکرمہ میں کو نبوت کو پہلے سلام کرنا آئی یسلم علیہ قبل ان اباس سمجھ آئیے صحیح حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام دی سنجان ضروری ہے ایک بھی حدیث پاک سن درا اللہ دے پاک پیغمبر نبی کریم علیہ السلام دا ایک صحابی رضی اللہ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر کے حاضر ہوئے ادھے اللہ دے نبی میری ایک لونڈی ہے میری ایک نکرانی ہے میں ان کو تھوڑی مو سزا دے کھڑا لیکن ان ڈر گیا اللہ کے میرا دل دے میں ان کو آزاد کر دے وہاں اے نہ ہوئے نکرانی دی وجہ تو کیسے سمجھ دے بیٹھے نکرانی کو سزا دے کھڑے صحابی تڑپ دا ودے تجڑا روز اپنی سکی ماں کو سزا دے وے جڑا روز اپنی دھی کو چاٹا مار کے تڑھا چھوڑے جڑا روز اپنی بھین کو تچھی کٹی راوے اتھا عالم ہے نوکرانی کو تھوڑا جیاں گھاٹ واد تھی پہ معاملہ تے تڑپ گئے بھی اللہ پوچھ گئے انسی کیا جواب دے ساں ان کو لو بہتری کو جین دیاں آزاد کر رہے ہاں نہیں سمجھ آئی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا کرنا چاہیں ارے اللہ دے پاک پیغمبر میں آزاد کرنا چاہاں آپ نے فرمایا پہلے کو میڈو گھنا صحابی ہوں نونڈی کو نکرانی کو نبی پاک دی عدالت پیش کیتے سی آپ نے انہیں پوچھے اے دسا تیرا رب کون ہے آسمان دو انگلی کھڑی کر کے آدیے فی السماء میرا رب آسمانہ دے ہوتے ہیں تو میرا رب عرش تے مستوی ہے الرحمن علی العرش استوى اللہ پاک عرش تے مستوی ہے واسع کرسیہ السماوات والارض اللہ دے عرش دے تلے 7 آسمان تے 7 زمین ہیں اللہ پاک عرش تے مستوی ہے انہیں انگلی کھڑی کیسی تھی آکھے زی اللہ عرش تے اللہ دے نبی پاک نے دوجا سوال کی دے اے دسا من انا میں کونا توجہ ہے پوچھے نے پہلے اپنا اساں جے کو دھی پکڑ کے دینے ہیں بھتریجے بڑے جے کو ان کو لو پوچھ دے رہنے ہیں بھی اللہ تے اللہ دا رسول کون ہو دے کتنی چبل تے جاہل تے بغیرت تے نشائی تے دیوس کو تو نہیں سے پکڑ دینے پہ کہ نہیں پوچھے سے کہے نا
میں کریں پوچھے اپنی بیوی کو جرت کر کے، میں کریں اپنی اماں کے پوچھے کہ اماں جی تو کوئی پتہ ہے کلمہ کیا ہوں دے، ای کلمے لا الہ الا اللہ دا معنی کیا ہے، محمد رسول اللہ دا معنی کیا ہے، کریں جرت کی تھی ساڑھے گھر دی حویلی تے کریں دین ڈسکس ہی نہیں تھیا۔ پہلے تے ایسا کٹھے ہی کن سے تھے، جے کٹھے تھی سوں چولتے کی تھیں، آج کل سردیاں خر کٹھے تھی ورنہ موسم آ گئے کیویں سہیں تھوبی شوبی رکھی اتیں وات روٹی پکائی وات پیچھے اے چھودا ٹھاڈ کولو وڑ ویندے بھی اماں ہی مل پندی ہے ٹکو رلا پندے اوے تے کریں ٹائم ہی کانی ہوندا ہی دے پہلے تو تھی دے کان سے کٹھے جے کٹھے تھی سوں ہی صحیح شروع تھی ویسوں فلانی دا حال سنیا بھی نکے دا ابا ہاں او دفعہ کرو روٹی کھویں دی پئی ہے غیبت ہی تھی نہیں پئی ہے تبصرے تھی نے پن دین کھڈن ڈسکس کرے سو ارمان کرو اللہ دی قسم چاہ کے آدھا تیرے میرے اکاؤنٹ یا تیرے میرے گھر زندگی دیاں ساریاں سہولتاں ہیں پیاں کروڑاں پتی کیوں نہیں سے اگر جناب رسول پاک دا تعارف نہیں تو تیرے میرے جیاں بدبخت کوئی کہنی اگر جناب رسول پاک علیہ السلام دا تعارف ہے پیا بھامیں اللہ دی قسم ہے کوئی حبشے دا ہو کلہ کالا بلال ہی کیوں نہ ہوئے ٹرسی زمین تے پیریں دی آواز جنت دیاں ہورا سن سن بندہ غریب ہے لیکن تعارف ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں کون ہوں سمجھ آئیے کہنا یہ دیکھو ہمیں اولی کھڑ کے آتی ہیں انت رسول اللہ تسا اللہ دے آخری رسول ہو پتہ حاسی پیا نا ہوں میرے دیکھو نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے او میرا صحابی میں کر میں کو چیک کر گی دے میں کو تول گی دے میں دا پیمانہ کر گی دے میں کو چیک کر گی دے آتے کہاں فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ ایک وزاد کر دے کیونکہ میں گواہی دے اے پکی ایماندار ہے سمجھ آئیے اور مزید سمجھا میں تو ہوں اے پکی بولو بولو کچھ میں مہمان تو والا اے پکی ہوں دیکھنا میرے ہے کیا نبی پاک نے اون دی نماز چیک کی تھی آئی اون دا حج پوچھانے اون دا روزہ چیک کی تانے دسیں دے نہیں کیڑی شے ایمان واسطے چیک کیتی نے یا رب دی سنجان چیک کیتی نے یا رب دے پاک رسول دی پہچان چیک کیتی نے یعنی جے کو اللہ دا پتہ ہے اللہ دے پاک نبی دا پتہ ہے اللہ دے نبی گارنٹی بیٹھے دینے ان کہ جے کو نبی دی سنجان ہے اللہ کو ایمان نصیب کر دے سمجھ آئیے کہنے دی پہچان ضروری ہے نبی پاک دی کہندی سنیان ضروری ہے بولو میں تعارف کراں اپنے علاقے کے میں فلان دا پتراں فلانا بزرگ فلانا نائے میرے ابا جی لگدن تے پرلا بندہ پچھے تیرے ابے جی کو پسند کیڑی شے میں جواب دے ماں میرے علم چ نہیں پرلے پوچھن تیرے ابا جی کام کیڑی شے دا کریں دے میں آکھاں میرے علم چ نہیں تریجی واری پوچھن تیرے ابے جی ہونی دی طبیعت کیویں میں آکھاں میرے علم چ نہیں چپلی لہے سی نہ لہے سی پرلا ہیں تھوڑے پاسے پتہ چپلی پہندن یا نہیں پہندے سارے پاسے بڑی پہندن کیونکہ لگ دی گھٹ ہے تو ٹھاکے ڈھیر کریں دیئے کیا خیال ہے لہے سی کہ نہ لہے سی بندہ دا پترا تے کو ترے اپنے پیو دا ہی پتہ کہے نہیں میں کنے کوئی بندہ پوچھے تو کون ہے میں مسلمان ہاں بھائی مسلمان جو آئیں کہنا کلمہ پڑھ دیں بھائی میں نبی پاک علیہ السلام دا جناب محمد کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھ دا اچھا بھی انہوں دا تعارف کیا ہے میں آکسا ان نبییں دے سردار بن کے آئے ہیں تاجدار ختم نبوت بن کے آئے ہیں شفیع المذنبین بن کے آئے ہیں رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں میں جڑے پیغمبر دا کلمہ پڑھا ہویا ہے میرا پیغمبر ہوئے جڑا اٹھے بے مثال اٹھ دے تے جنہ اٹھن بھی آلہ ہے میرا پیغمبر دا تعارف ہے جڑا بہے جندہ باہن بھی آلہ تے بے نظیر ہے جڑا کھاوے تے جندہ کھاون بھی آلہ ہے جڑا پیوے تے جندہ پیون بھی آلہ ہے جندے آنکھ دے نال دی رب نے کہیں دے چہرے تے آنکھ نہیں بنائی جندے چہرے دے نال دا رب نے کہیں دا چہرہ نہیں بنایا جندے ہتھاں
دے نال دے رب نے کہیں دے ہاتھ نہیں بنائے جیں دے پیر دے نال دے رب نے کہیں دے پیر نہیں بنائے جیڑا ساری کائنات چو ہی رہے ساری کائنات چو آلہ ہے جیڑا سراجم منیرہ بن کے ہے تے سراجم وحاجہ بن کے ہے جیڑا ساری کائنات کو چمکاون والا سورج بن کے ہے تے قمرم منیرہ بن کے ہے ایسا چندر جن دے ذریعے دنیا تک بھی روشنی پہنچے اللہ دے پاک پیغمبر دا جے کو تعارف نصیب ہو گئے اللہ پاک دی دنیا بھی سونی کر دیں دے تے اللہ آخرت بھی سونی کر دیں دے کیسے سمجھن دی پہ سنیان کرنی ہے یا نہیں کرنی بس یہ توارے ذمہ نصاب ہے توارا اے ہوم ورک ہے توارا اے ذمہ یا کم ہے توارا تو ساریاں میرے بھیروں میں دا جیڑی جماعت دے آئے بیٹھے ہو جیڑے مسلک دے آئے بیٹھے ہو جیڑی برادری دے آئے بیٹھے ہو جو بھی آئے بیٹھے ہو سات سلام پیش کرے نا خراج تحسین پیش کرے نا نال ہاتھ بات کے ترلا کرے نا سب تو وڈا ذخیرہ سب تو وڈا خزانہ سب تو وڈی دولت سب تو وڈا سرمایہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنیان تے پہچان ہے ہون اگلے جملے سنی ذرا نبی او لونڈی جڑی آئی لونڈی سنیان دی نہ سنیان دی بولو بھائی آپ نے فرمایا یہ کیا ہے ایماندار ہے کیا ہے پتھر نبی سے فرمایا میں کو جاندہ ہوں اگلی گال سن نبی کریم علیہ السلام دی عادت ایک کھجی دا دڈا تناؤں دی ٹیک لا کھڑ دیاں تے بیان فرمے دیاں شروع دا دور آئی مہنگائی بھی آئی تے حالات بھی سازگار کہنا نبی کریم دے صحابہ کریم آرادن اللہ دے پاک پیغمبر تساں بادشاہ ہو شہنشاہ ہو سادہ تساں ایمان ہو سادی تساں جند ہو سادی تساں جان ہو توڑے نال دا کائنات جرب نے کوئی نہیں بنایا اللہ دے پاک پیغمبر تسا کھجی دے تنے دی ٹیک لگ کھڑ دے ہو اگر شفقت تھی سکے اجازت دے ہو اساں توڑے واسطے لکڑ دا ممبر بنے نے ان دی ٹیک لگ کے بیان فرمے دے روائے آپ نے فرمائے تو کوئی اجازت ہے صحابہ کرام نے لکڑ دا ممبر بنایا جڑے ویلے ممبر رکھے نے امام کائنات کھجی دے تنے دی ٹیک لگے کھڑے ہیں نبی کریم علیہ السلام کھجی دے تنے دی ٹیک لگے کھڑے ہیں دیکھنا میرے ادھر آپ ہی میں جڑے ویلے ٹیک چھوڑی نے نا تے ٹور پین ممبر دو اللہ دی قسم منظر ہا تے ہائی عجیب کھجی دے تنے دی ٹیک چھوڑی نے تے آپ ممبر دو گئے تے ای میں ڈسکن دی آواز آئی ہے رومن دی آواز آئی ہے جی میں بندہ ہچکیاں پیا کردہ ہوئے امام کائنات پشتے مڑ کے دے دن صحابہ کرام دن سان سجے کھبے ڈٹھے حیران ہوئے ساکوں کوئی شے نہیں نظری روندی ہوئی نبی کریم علیہ السلام پشتے دے دن تھے آپ اگوتے نہیں گئے آپ ہی میں قدم چاہ کے پشتے ہیں تے جڑا کھجی دا تنائی آپ کو جپھی پا کے کھڑ گئے تھوڑی دیر دے بعد ہولے ہولے ڈسکن بند تھیندا گئے تے رومن بند تھیندا گئے صحابہ دن سامنے حیران ہوئے نبی کریم علیہ السلام کھجی دے تنے کوئی چوپڑی وہیں نے تے آپ ہی میں کھڑے انتے آپ فرمائے میرے یارو تسا جان دے آؤ تو آکو پتہ ہے یا کہنا ایک کہیں دے رومن تے ڈسکن دی آواز آئی اللہ دے نبی کہیں دی آئی آپ نے فرمایا کھجی دا جڑا دڈا تے تنا میں دی ٹیک لگ کھڑ دام جڑے ویلے کو چھوڑ کے ممبر آلے پاسے ویدہ پیام ایک کھجی دا تنا میں کو جان دا میں اللہ دا نمائندہ بن کے آیا ایک کھجی دا تنا جان دا ساری کائنات دا نواب بن کے آیا ایک کھجی دا تنا جان دا میں رحمت اللہ العالمین بن کے آیا یہی واسطے میری جدگی برداشت نہ پیا کرنا یہی واسطے میں آکے جپھی پا کے تسلی دیتی ہے وہ وستی روانی والے او کھجی دا بے جان دڈا بھی جان دا اللہ دے پاک نبی کون ہو دا دڈے کے بھی گئے گزرے ہیں سمجھ آئی بے کشے کھل دے ہو تو ساں رومن دا مقام ہے بزرگا ناراض نہ تھی اے کھلن دا مقام نہیں کھجی دا دڈا ہی تیرے میرے کے چنگا ہے ساں دڈ دے دڈ
اللہ دی قسم ہے، سود دا پتہ ہے، نشے دا پتہ ہے، شراب دا پتہ ہے، دھی کو پٹواری کے مردہ کیویں لکھواونے، اون دا حصہ اپنے نام تے کیویں کراونے، ای بغیرت کو پتہ ہے۔ نہیں پتہ تا اللہ دے رسول پاک دی ہستی دا نہیں پتہ۔ سکی بھیڑ کو ہی کو کیویں حقوں دا کھاونے تے اپنے نامے کراونے ای کو پتہ ہے۔ روز تے نشے کیویں کرنے دی کو پتہ ہے۔ نہیں پتہ تے کو رب دے رسول پاک دی سیرت دا نہیں پتہ، میں کو مسلمان کیویں آکھاں، میں دے اتے برکت تے رحمت دی دعا کیویں کراں، جڑے بدبخت کو اللہ دے پیغمبر دی سجان دا ہی پتہ نہیں۔ اے مرسی دا کیا حشر تھی سی، میں کو تینی قبر دی فکر ہے، جڑا میرے پیغمبر کو نہیں جاندا، کلمہ نبی دا پڑھ دے ہیں، تعارف نبی دا نہیں، سمجھو اے ساری زندگی کھجی دے تنے اور دلے کے بھی پرویں پا دے۔ وہ دلہ ہی چنگا ہا جڑا نبی کو سنجانے کھڑا۔ آپ نے فرمائی تھی کھڈا کھٹ کے ہی کو پور دیو، اے میں محمد نال محبت کرنا آئی۔ میرے نبی پا ہونا ہی تھا ایک نکتہ دیواں تکوں، نکتہ دیواں پلو پیسو کھجی دا دڈا نبی نال محبت کر کے رو پوے تو میرے نبی کو اپنے محب دا روون برداشت نہیں ہوندا۔ جے تیری میری محبت پائے گئی اللہ قیامت تلنی تیرا میرا روون بھی نبی کے برداشت نہ کروے سی۔ اگر چاہندیں اللہ دا نبی تے کو ساڑھ کے حوض کوثر پلاوے، اگر چاہندیں قیامت والے سورج دی تپش کے بچ ونیاں، اگر چاہندیں قیامت والے رسوائی کے بچ ونیاں، اللہ دا واسطہ ہی میرے نبی دا تعارف سکھ، سیرت دیاں کتاباں پڑھ، حدیث پاک دیاں کتاباں پڑھ، سیاستہ دا مطالعہ کر، صحیح بخاری مسلم دا مطالعہ کر۔ تیرے پتر دی میٹرک تے ایف اے سی دا کیا فائدہ، جیڑی میٹرک تے ایف اے سی تے کو نبی دا صبر نہیں پڑھا سکتی، تیری بیٹی دے بی اے دا کیا فائدہ، جیڑی تیری دھی تے بیٹی تے کو نبی پاک دی بیٹی دے نکاح دا طریقہ نہیں دسا سکتی۔ اللہ دے پاک نبی دی سجان رکھ، اللہ دے جڑا سارے نبی دا بن ونے او ساڈا بن وے۔ سارے نبی کو سجان دا ہوے اساں دی کانڈ کین سے لگانے دے، سارے نبی کو سجاندہ ہوئے اساں کو شرمندہ نہیں سے تھی وڑ دے، سارے نبی کو سجاندہ ہوئے اساں کو کلہ کہن سے چھوڑے دے ہو دے۔ اگلی گال سنی ذرا، اللہ دے سونے نبی معراج کیتے یا نہیں کیتا؟ بولو بھئی، چھڑی روح گئی یہی معراج تے یا آپ دا پاک وجود بھی نال گیا؟ بولو سبحان اللذی اسرا بعبدہ بے روح ہی نہیں، بے جسد ہی نہیں، بے عبد ہی کیوں ہیں؟ عبد دو چیزیں دا مرکہ ہے، روح جمع جسم، جسم جمع روح، یہ دو چیزیں رلن تے عبد بن دے، بندہ بن دے، یعنی یہ دویں چیزیں ہومن تے بندہ بن دے۔ اللہ دے بے عبد ہی اساں روح تا جسم سمیت اپنے نبی پاک کو معراج کرایا۔ تے میری اگلی گال سن رہا، حضرت جبریل آئے جنتی چو سواری پکڑائے، جے کو عربی اچ براک آدن، براک برک کے نکھتا ہوئے، تے برک دا مانا ہوں دے بجلی، بجلی دا مطلب ہے جتھوں دی نظر پوندی ہے اتھائیں ہوں دا قدم پندہ، گھوڑے دے جانور کے جانور ذرا چھوٹا، گڈا دے جانور کے جانور ذرا بڑا، جڑا براک دا جانورا سپیشل سواری رب نے بنائی ہے میرے نبی پاک واسطے۔ حضرت جبریل گھنائن، اللہ دے پاک پیغمبر مہربانی کرو تشریف گھناؤ، سواری تے بہت رب نے تو کو مسجد اقصی دی سیر کرامڑی ہے۔ دعا کر اللہ مسجد اقصی تے رحمت کرے۔ میں ایک جملہ آلینا پیاں دل نہ لامائن، اللہ اساں بڑے کمزور ہیں، جی میں تائیں ابرہ دے لشکر کو تباہ کر کے بیت اللہ بچایا ہا، ربا آج مسجد اقصی کو بچا لے، فلسطینی دی اللہ مدد فرما۔ اللہ دی قسم ہے سادہ دے کوئی حال ہی نہیں، میں تے اکثر آدھا ہونا جے آج ہی جہاد فرد نہیں تو کدھاں تھی سی،
جے آج ہی جہاد فرض نہیں میں کو دسو کداں تھی سی پتہ نہیں اساں ونگاں پاتی بیٹھے ہیں ساکو تو یہ وہن دی بیماری پائے گئی ہے وہن جان دے ہو دنیا دا پیار ہے لکھ تھی گئے دو تھی وجہ دو تھی گئے ترائے تھی وجہ ترائے تھی گئے پانچ تھی وجہ ایتی تھی وجہ ایتی تھی وجہ ایتی تھی وجہ مرلے پانچن ڈا تھی وجہ ایکو آدن وہن دی بیماری دنیا نال پیار نبی سی فرمایا ایک وقت اسی مسلمانے کو کافر ایویں کھوسن جی میں بھوکا بندہ دسترخوان تے بیٹھ کے روٹی کھندے اللہ دے نبی مسلمان تھوڑے ہو سن آپ نے فرمایا کائنا تھوڑے کتا ہو سن ڈھیر ہو سن لیکن بیماری اس نے دنیا نال پیار ہو سی موت نال نفرت ہو سی جڑا موت نال نفرت کرے وہ کہیں دی مدد واسطے میدان اس کیویں وائیں سکدے یہ تو وہی وائیں سکدے جڑا موت نال شہادت نال پیار کرنا ہو دعا کرو اللہ سا کو توفیق دے اساں کر کچھ نہیں سکدے جے ساری حکومت اج اعلان چا کرے اساں انشاءاللہ پہلے اسوں ونجن واسطے اللہ دے نبی سواری تے سوار تھی آؤ ناراض طریقہ تھے بیٹھے میں اصل بیٹھا تھکا تھوڑا جائیں میں گھنٹے ڈیڑھ دو تک میرا گلہ کھولا سی تھوڑی کھیل کے پتہ لگ دے جو تسا میرے 2 گھنٹے کو مذاق سمجھے چلو تسا مذاق سمجھے تو مائیں وال جان دا تھوڑا علاج جی ہاں نبی کریم علیہ السلامی میں سواری تھے باہن پہن دیکھنا میرے ادھر اجا تو میں کچھ قرآن پاک جہاں ایتاں تو کو سناون دا ارادہ رکھ دا سنو سو انشاءاللہ تھکے تو نہیں میں بیٹھے نبی کریم علیہ السلام میں باہن پہن میرے دیکھیں ذرا اصل نبی دی سنجان کیا بیٹھا دا بولو یار اللہ دے پاک پیغمبر سواری تے پیر مبارک رکھن پہن دل نال جملے سنی میرے سواری جمپ لاون لگ گئی ہے بدکن لگ گئی ہے شوخی دکھاون لگ گئی ہے میرے نبی پاک نے اپنا پیر مبارک فوراً پشتے ہٹائے تے فرمائے جبریل میں سختی نہیں کرنا چاہتا میں زبردستی نہیں باہن چاہتا اینا مطلب ہے تیری آندھی ہوئی سواری میں کو باہن نہیں پہ دیں دی آدھے اللہ دے نبی 1 منٹ میں آسرا کرو آپ چوپ کر گئے جبریل نے سواری دا کان پکڑے تے کان وچ کیا پیا دن چھوڑ دیتا تے اللہ دے نبی سوار تھی آؤ آپ ہی میں ایستا ایستا پیر رکھے نے پیر رکھیں آپ اندے منہ تو دے دن جو وقت شوخی نہ دکھاوے ایویں دے دے پین پیر رکھیں تے چہرے تو ڈٹھے نے اللہ دی قسم جا کے آدھا میرے نبی ڈٹھے اے جانور براک اکھی وچوں ہنجوں کھڑا وہیں دے میں یار کی میں تے کو سمجھاؤں اللہ دی قسم میرا دل پڑ دے اللہ دے پاک پیغمبر نے والا اپنا پیر لہا کی دے آپ نے فرمایا جبریل کینچی گال کیتی ہے براک جانور روندہ کھڑا ہوئے میں سوار تھی کہ سفر کراں میں محمد دا اخلاق گوارا نہیں کریں دا پتہ نہیں تے کو کیویں نیندروں دیئے بڑھڑے پیو کو رویں جے سو آکے پتہ نہیں تے کو کیویں نیندرن دیئے اپنے محسن تے استاد کو روا کے پتہ نہیں تے کو کیویں آرام اندے یتیمیں کو روا کے پتہ نہیں تیری زندگی کیویں گزر دیئے غریبیں کو روا کے اللہ دے نبی جانور دا رومن تے کھجی دے تنے دا رومن برداشت نہ کرے تو تے اپنے سکے پیو ماں کو کھلے مار کے تڑھیں دا بدا نہیں آدھے اممہ کتیے ناشتہ بنا دے دنیا کائنات چینجے آپ بد اخلاق لوگ بھی آ گئے آدھن جے تھی میں اممہ کو چاٹا نہ مرا میرا ٹکر حضم نہیں ہوگا کیونکہ میرا سر کھادی رہن دیئے اللہ دے تے کو نہیں پتا ماں دے پیٹ جاویں سا کو پتہ ہے تیری ماں تیری وجہ تو کتنا تکلیفاں برداشت کریں دے رہ گئی ہے تے کو نہیں پتا جڑے ویلے پیدا تھی آویں ماں دے پیٹ چو نکھتا آویں تیری اممہ کو جڑی تکلیف تھی آئی دنیا کائنات دیاں ساریاں نیکیاں کریں اپنی اممہ دے دکھ دا تو بدلا نہیں دے سکدا سیال دیاں راتاں ہو جان چھجیاں راتاں ہو جان تے کو اپنے پاسے تے سنے دی آئی تے پیشاب کرنے نامیں وقت تے کو چاہ کے بے پاسے تے سنا ویا اتھا پیشاب کرنے نامیں وقت تے کو چاہ کے اپنے سینے تے سنا ویا سینے تے پیشاب کرنے نامیں اپنی خشک جا تو اٹھی باندھی آئی اپنی جگہ تے تمہیں دی آئی ساری رات تیرے کٹھے بہ کے جاگ دی آئی تے کو کیا پتا تھوڑے نہ مارے گھر
کھلے نہ ماریا گھر، چاٹا نہ ماریا گھر، اپنے پیو ماں کو روایا نہ کر، نہ تے دنیا دا ایک قدم بھی ترقی نہ کرے سے۔ ساکو کیا پتا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام فرمائے جبریل تے کیڑی گال کیتی ہے، جانور روندا کھڑا ہوئے میں آمنہ دا لال سواری تے سفر کروں، اے میں محمد کے گوارا نہیں ہوندا۔ حضرت جبریل آدن سونے ہو انجی کوئی گال نہیں، میں دا کان پکڑ کے کان نے چاکے ہوئے براک ذرا ہوش کر، خوش نصیب ہیں آج تیری کانڈ تے وہ ہستی سوار پہ تھی دیئے جڑی ہستی کو رب نے ساری کائنات دا سردار بنائے۔ جانور کو جڑے ویلے پتہ لگے اللہ دے نبی دا تعارف تے سر جھکا کے روندا کھڑا، ساری کیا کیفیت ہے؟ ہر شاید پتہ ہے فلانا اخبار فلانا اخبار فلانا اخبار، آج کل ایک بیا وائرس ہے، میچ لگے پہن قوم ساری میچیں چگار کے، کیا مطلب میچ دی کوئی فکر نہیں، معاشر دے دی جنا پیچ سجنی ہیں، اللہ پاک نے ساڑھے توڑے میچ دیکھنن والڈا سے کیا صورت حال ہو سی، اپنی فکر کر، دنیا دے میچیں دی فکر نہ کر، تے کو پتہ ہے تیرے ملک دے میچیں دا ریزلٹ کیا نکل دران دے، وقت ضائع کرن کے بے تیرے این وقت کو نبی دی سنیانے چا خرچ کر، اللہ پاک تیرے ہوتے اپنی رحمت دے پر نالے کھول دے سے۔ جانور کو بھی پتہ اللہ دے پاک نبی دا تعارف، اگلے جملے سونے تیرے میرے گھر چ رب تے رب دے رسول دا پتہ کہیں نہیں، جڑے ویلے سارے گھر دا بچہ کوئی ہلاون سکھے، اساں کو پہلے پہلے سکھے نے بابا آنکھ بابا آنکھ، مما امی آنکھ، اے بھیا بھیا آنکھ بھیا بھیا۔ پہلے دور دیاں ماں جان بچہ جڑے ویلے علاوان سکھے زبان دی لکنت کھلے تے بچے کو میریاں جان آنکھ بسم اللہ، آنکھ بسم اللہ، تے آنکھ میرا پتر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جڑے ویلے بال سیانا تھی ویا لا الہ الا اللہ پکائی وداؤنا، تے اماں کے پوچھدا لا الہ الا اللہ کیا ہوندے، تے محمد رسول اللہ کیا ہوندے، اماں سمجھا ویا وال بچپن دی عادت پتھر دی لکیر ہوندی رہنی ہے، نیچر از ناٹ چینج، جڑے ویلے نیچر تے عادت بن ونجے بندہ تا مٹ سکدے، عادت نہیں مٹ دی رہندی۔ اپنے بچے کو نبی دا تعارف کرا، اپنے آپ کو پیغمبر دا تعارف کرا، ایو خزانہ ہے، ایو سرمایہ ہے، ایو دولت ہے، ایو اللہ دا فضل ہے، ایو اللہ دی رحمت ہے، جڑے جڑے بندے کو نبی کریم دی سنیان ہو ونجے اللہ دی قسم ہے اللہ دے میں اللہ ہوں دے سارے مسئلے حل کر دے ساں، دنیا بھی کھری کر دے ساں، تے میں اللہ آخرت بھی ہوں دی سونی بنا چھوڑے ساں۔ اگلی گال سن درہ نبی کریم علیہ السلام یہ ویندے پہن صحابہ کرام درک دے ودیاں، آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ انہیں کہ اللہ دے نبی وہ سامنے جرا اٹھ کھڑے، جی ہاں یہ چھتا تھی ہویا ہے نیڑے نہ مجھائے، اٹھ بولا تھی آکڑے چھتا تھی، جان دو چھتا تھی من چھتا تھی آکڑے، جانور چھتا تھی آکڑے نہ مجھائے نیڑے، اللہ دی قسم ہے میرے جملے ضائع نہ کرے سو، میرے نبی سہیں اٹھ دو ٹور پہن، او سہیں نہ ونجو، اٹھ چھتا تھی آکھڑے نہ ونجو۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہیں دی نہیں سنی، قرآن میرے ہتھے سے میری جماعت دے ہیرے علماء موجودن، غلط بیانی کرم میں مجرمہ، نبی کریم علیہ السلام جیوں جیوں اٹھ دے نیڑے تھی دے گئے، اٹھ اویں اویں اپنا سر تلے کرے گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے اٹھ دے قریب گئے، امام کائنات نے نبی کریم نے اٹھ دی کانڈ تئی میں ہاتھ پھیرے، بس ہاتھ پھیرن دی لوڑ آئی، مظلوم کو تسلی دے، آپیں شدہ دھاڑ مار کے رو پندہ رہا دے۔ ہی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یتیم دے سامنے اپنے سکے بال دا پیار نہ کیتا کر، ہو سکتا یتیم دی دھاڑ نکل پوے، متاؤں کوندا اپنا ابا یاد آوے،
تے آپ نے فرمایا یتیم دے او بندہ آیا اللہ دے نبی میرا دل سخت نرم کیویں تھی سی آپ نے فرمایا یتیم بال تلاش کی تا کر اندے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ سے آپ نے تیرا دل نرم تھی سی پتہ ہے کیوں جیڑے ویلے یتیم دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھی جے میں آج تک یو جیاں کوئی یتیم نہیں ڈٹھا جن دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھو تے اور رو نہ پوے کیونکہ میں آپ یتیمی دی زندگی گزاری بیٹھا شروع وچ لوگیں دی شفقت دی بھیک منگ دیا سے کاش اے وی ابے والا پیار دے ویا کاش اے وی ابے والا پیار دے ویا یتیم دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھن نال اوے دنیا کائنات دے پتھر دل وی نرم تھی ویندے نال کیونکہ یتیم دی آہ نکل پندی ہے ول بندے دا دل نرم تھی ویندا نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب نبی کریم نے اٹھ دی کانڈ تے ہاتھ پھیرے اٹھ زارو قطار رون لگے کاش ایو پیار دا ہاتھ اپنی بھین دے سر تے پھیریا ہویا کاش یو شفقت دا ہاتھ کہیں اپنے محلے تے وسطی دے یتیم دے سر تے پھیریا ہویا کاش اپنا یو شفقت دا ہاتھ کئی غریب تے معذور دے سر تے پھیریا ہویا اللہ تیرے دل کو بھی نرم کر دے ویا اللہ سارے مسئلے حل کر دے ویا اللہ دے پاک نبی نے اٹھ دی کانڈ تے ہاتھ پھیرے اٹھ من دے میں ہنجوں کھڑا سٹیں دے میرے نبی پاک نے فرمائے اٹھ دا مالک کتھا ہے جی اللہ دے نبی میں حاضر ہوں آپ نے فرمائے اٹھ تیری شکایت کھڑا کریں دے کھمیں دا تھوڑا ہی لڑیں دا ڈھیریں بستی روانیاں لے ہو اٹھ ایویں چھتا کہنا تھی کھڑا مالک نے اون دا حق کھا دے تاں چھتا تھے نہیں سمجھ آئی میری بیٹی مرن دے بعد میری قبر تے کھلے ودی مریں دی ہوندی ہے میری بھین میرے جنازے نہیں چاوانے دی لوگ آدن میں چھتی تھی گئی ہے بیرادا جنازہ روکی کھڑی ہے میں آدھا ایویں بھینی چھتیاں کہنی تھی جے تین بھیرا بھینی دے حق نہ کھاویں او تین دھیری چھتیاں کہنی ہویا جے تین پیو ماؤن دے حق نہ کھاویں یار آدن پوتر پیو کو مار سچے میں کہ یار کوئی وجہ ہو سی آدن کہنا ظالم پیو کو مار سچے اگر بعد ہسٹری دا پتہ کرو تو پیو دا سارا حق چاہ کے اپنے وڈے پوتر دے نا کیتی کھڑا آپے او مارن واسطے چھتا تھی گئے او دنیا کائنات دے بابے ہو جڑے ویلے کہیں دا حق مریجے حکم وال پیچھے اپنے پرائے دا پتہ نہیں لگا دا حق تساں پورے کرو عدل تساں پورے کرو میں وعدہ کرے نہ کوئی بندہ چھتا تھی وندہ نہ کہنا گنسی اللہ دے نبی فرمائے کھویں دا تھوڑا ہی لڑیں دا ڈھیر ہی ادھے اللہ دے نبی ایندہ خیال کرے ساں اٹھ کو بھی پتا نبی دا تعارف کیا ہے ساکو نہیں پتا ساکو نہیں پتا اٹھ بھی سارے کے چنگا ہے خچر بھی سارے کے چنگا ہے پتھر بھی سارے کے چنگا ہے کھجی دا تنا بھی سارے کے چنگا ہے توارے کے کیا تعارف ہے نبی دا دسو کیا تعارف ہے نبی دا اپنی دھی پر نامر کے پہلے نبی پاک دا حضرت سیدہ فاطمہ تا زہرا رضی اللہ عنہ دے نکاح دے طریقے دا پتہ کیتا ہے دکان چلاون کے پہلے نبی دا کاروبار دا انداز پچھاوے کریں جیڑا کم تو میں سنت رسول نال کرنے ہیں کیا نبی سے کریں کیتا ہا تو میں نشہ کرنے ہیں کیا نبی سے کیتا ہا اللہ دا در چھوڑ کے غیر دے در تے ون کے جھکان والا کام جڑا اساں کرنے ہیں کیا نبی نے کیتا ہا نمازاں اساں ضائع کرنے ہیں کیا نبی پاک نے نمازاں ضائع کی چان نہیں انہا مطلب ایسا کو نبی دا تعارف ہی نہیں اللہ دے پہلے میرے نبی دی سنیان رکھ میں اللہ تیری دنیا ہی سونی کرے سا آخرت ہی سونی کرے سا تے کو اپنا بنا گے انسان ولایت دا تاج پوا دے سا سکھو نبی پاک دی زندگی سکھو سمجھو نبی دا تعارف سمجھو سمجھ آ گیا یہ میری تقریر دا ایک حصہ بیا حصہ میں نے ضرورت کہیں نہیں بولن دی کہیں بے ویلے زندگی کیونکہ کل میں 2 پروگرام کرنا آج دی ڈیٹ دا بھی 2 پروگرام ہے مسلسل اگو 8 ڈاری میرے 2 پروگرام ہیں بس حاضری مقصود ہے اے میں کوشش کیتی ہے
بھئی اللہ بھی راضی تھی پوے تے تواڈے تک ہی کوئی گال پہنچے. محترم شیخ ظفر صاحب، ظفر اللہ صاحب، اللہ انہاں دی قبر منور کرے. تے انہیں بڑی محبت دا اظہار کیتا ہویا ہوندا. انہیں ایک دفعہ پہلے بھی میں کو حکم کیتا ول انہیں دے بال ول مولانا عبدالاحد صاحب، قاری ابو حمزہ صاحب بار بار آدھے رہ ویندے ہیں شیڈول بہت مشکل آ ہی واسطے ذرا تھوڑا جہاں لیٹ تو کر دیتی سے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ خیال کریں دے راسوں. دعا کرو ساڈا ہی جاتے بہن رب کو پسند آ ونجے. بس میرا میسیج ہی ہوئے بھائی جان، کئی کو سنجھانے اللہ دے رسول پاک کو، کئی کو سنجھانے نبی پاک دی سنجھان ضروری ہے. جلے سنجھان تھی گئی اللہ مسئلے حل کر دے سی. علماء دے مونڈے ہلا ذرا نبی پاک دیاں حدیثاں پڑھ، اللہ دے رسول پاک دی سیرت دیاں کتاباں پڑھ، اپنے گھر رکھ، بالیں کو پڑھا. بس میں پڑھدا ویسے اللہ تیرے محاورے کھلے نہ ویسی، اللہ تیرے اس تبدیلی آنے نہ ویسی. اللہ تو دعائے اللہ عمل دی توفیق بخشے. اے دیکھو آخری گال اللہ قرآن جا دے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. لوگو میرے نبی دا تعارف ہے ہی میں نبی کو رسول بنایا ہی واسطے ہے تاکہ اکھیں بند کر کے میرے نبی دے پچھو چلو تے میرے نبی دی پوری پوری اتباع کرو. ایویں نا خطیب ایشیا رحمہ اللہ فرمینے انہیں جنہ کلمہ پڑھی دے ہوں دا آکھڑ منی درانے، جنہ کلمہ پڑھی دے ہوں دی بات منی دیے، جنہ کلمہ پڑھی دے ہوں دے پچھو لگی دے. میرے دیکھو میری بات تساں اکھیں بند کر کے نہیں من سکتے، میں بندہ ہوں، میرے کنے غلطی تھی سکتی ہے. میرا امام، میرا استاد، میرا بزرگ فلاں فلاں ہر کہیں دی گال کو چیلنج کرن دا تو کو حق ہے. اللہ دے میرا رسول ہے جڑا میری وحی دے بغیر نہیں بولیں دے، لہٰذا تساں سارے کلمہ پڑھنا لیں دے اتے پابندی ہے. تساں ساری زندگی اتباع کرنی ہے، آکھن مننے تو میرے نبی پاک دا. اگر تساں میرے نبی پاک دی اتباع کرے سو وال کیا کرے سا یحببکم اللہ و یغفر لکم ذنوبکم، میں تورے نال محبت بھی رکھساں تے میں اللہ تورے گناہ بھی معاف کر دے ساں. نبی پاک دے طریقے علی نماز، نبی پاک دے طریقے علی شادیاں، نبی پاک دے طریقے علی زندگی، نبی پاک دے طریقے علی تجارت، نبی پاک دے طریقے علی توحید، نبی پاک دے طریقے علی صبر، نبی پاک دے طریقے علی شکر. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ دے رسول پاک دی اطاعت، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سجنوں ہاں اینا سپیکر ہوں ٹھیک ہے ہاں جی میں تقریر ہے چاہیے ایک بھی کوئی انگل نہیں دے بڑی ہاں ٹھیک ناراض ہی نہیں تھی بڑا سپیکر ہوں ٹھیک ہے تیرا گزارا کر گئے اللہ تے کوئی عزت رہے. تھوڑی جی ایکو ذرا ودھامی بس ڈبلنگ کو نہیں چھیڑنا. کہنا پیغام بولو بھائی اللہ بیلی ہووی سجنوں، اللہ بیلی ہووی سجنوں. اج میں جھوک لڑائی ویندا عملاں باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے دا. اللہ بیلی ہووی سجنوں. وہ آدھے بھئی میں ویندہ پیاں تو دیکھ گنو ویندہ خالی ہاتھ پیاں میں سمجھ آئی وے کہنا تو سائیں بندے دے پھل بڑھو جڑے پچھلے ودے ہو میں ویندہ پیاں ایڈے دیکھو میری ہر شاہی تھائی پائی وے. اللہ بیلی ہووی سجنوں غسل لے منا لے ہو. اللہ بیلی ہووی سجنوں اوے کندھا دے منا لے ہو. اللہ بیلی ہووی سجنوں اوے میرے تڈے تے بہانا لے ہو میری خاطر رومانا لے ہو. سنو اللہ بیلی ہووی سجنوں آج میں جھوک لڑائی ویندا عملاں باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندا. اللہ بیلی ہووی سجنوں. اگلے جملے سنو ذرا میت دا پیغام تے زبان حال نال کیا پیا دیئے رشتہ داریں کو پتریں کو ورثاء کو برامیں کو سنائے ذرا. روز قیامت ملے تھی سن سجنوں ہن کر لاو نا ایک تل محض نہ مہلت مل سی مفتی شور مچاؤ نا. میں تو مر گیا لیکن ہولیاں ہولیاں بننا بھن بھن کے اپنی زمین ودھا گیا میں. روز قیامت ملے تھی سن
سنیے بھی ہون گل میرا حق کھا گیا میں چاٹا ماریا نہیں کیس کیتے نہیں جی میں جڑا کچھ کیتا بھی ٹان ٹان نہ پیا کر ٹر ٹر نہ پیا کر قیامت ترڑی میل تھی سن ہوں ملے پتہ لگ سی سمجھ آئیے روز قیامت میلے تھی سن سجنو ہن کر لاو نا ایک تل محضن مہلت مل سی مفتی شور مچاو نا ہن میری جڑی حالت ہے میں کیوں ویندا پیاں میرا دل نہ دا میں اپنے بچے یتیم تھی ونواں میرا دل نہ دا میری پیاری بیوی بیگم بیوہ تھی وے میرا دل نہ دا میں اپنی دکان چھوڑا میری کیا حالت ہے میں کیوں پیا وینا ایک تل محضن مہلت مل سی مفتی شور مچاو نا منی ویندہ حکم الہی میں کیوں مر گیا منی ویندہ حکم الہی ہر ایک تو بھک لائی ویندہ عملہ باجوں دیکھ گنو سئی دنیا تو کیا چاہی ویندہ اللہ بیلی ہووی سجنو بتا کو زمینہ چاہ گئے جدادہ چاہ گئے پلاڑ چاہ گئے او تو میں اپنا حال لیواں عملہ باجوں کو نہیں چاہ گئے مالک ہن جاگیران دے کئی شے نال نہ چاہ گئے باجوں صرف دو غزلی ران دے کینچی چاہو اندہ سوٹ پاڑوں تے تاکہ کو غسل دے این کوئی نہیں آدھا آج پاتے سی نمان درزی کے چاہیا ہر کوئی آدھے باہیں آج ہی پاتے سے کٹنا پندے آج ہی توڑو یار 10,000 دا سوٹ کے نایا ہر کوئی آدھے یار ایک غسل جو دے ہونے بھامیں 50,000 دا ہوئے سوٹ کٹنا پوسی حالت کیفیت میں دیئے آدھا کیا پہ عملہ باجوں کچھ نہیں چاہ گئے مالک ہن جاگیران دے کئی شے نال نہ چاہ گئے باجوں صرف دو غزلی ران دے کوئی کہیں دا یار نہیں بندا آدھے میں ازمائی میں نہ گو توالی مرضی کوئی کہیں دا یار نہیں بندا کوئی کہیں دا یار نہیں بندا سبنوں میں ازمائی میں دا عملہ باجوں دیکھ گنو سئی دنیا تو کیا چاہیے دا اللہ بیلی ہوئی سجنو اگلے جملے ہی میں کلیجہ پھاڑ دے منا لینا اگر غور نال تے دلوں سونے چھوڑی ویندہ مال جگیران لوگ بیگانے کھاسن پہ اے دنیا اے مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ زمین گھدیس انتقال چڑھ گئے بندے دے نہ تھئیے بندہ مر گئے بندے دا انتقال تھے بندہ زمین دے نا تھی گئے زمین دا انتقال تھے بندے دے نا تھئیے تے بندے دا انتقال تھے زمین دے نا تھی گئے ہر شے پئیے پیچھو سارے ولی وارث اٹھی اندر او آدن میرا عیسائی او آدن میرا تغاریاں چاچا کمیندہ رہ گیا دھیری بھینی دے حق کھندہ رہ گیا پیسے کٹھے کریندہ رہ گیا سودی کاروبار کریندہ رہ گیا گناہگار بھی تھے تے ان کھادی بھی بے ویندن چھوڑی ویندہ مال جگیران لوگ بیگانے کھاسن پہ اے دنیا اے مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ اے دنیا اے مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ ٹور گئے کئی سلطان سکندر ٹور گئے کئی سلطان سکندر یہو کچھ میں سمجھائی ویندہ عملہ باجوں دیکھ گنو سئی دنیا تو کیا چاہی ویندہ اللہ بیلی ہووی سجنو غفلت دے وچ عمر گزاری ویندہ ہاں پچھتیندہ ہاں ساری زندگی میں لڈو کھیڑ جائیں ضائع کر دیتی ہے غفلت
تاش کھیر جیں جوا کھیر جیں ہونی کو حشر دا پتہ لگے غفلت دے وچ عمر گزاری ویندا ہاں پچھتیندا ہاں قبر حشر دی منزل بھاری تو ویندا تڑپیندا ہاں رب رحیم غفور سنی دے سنے سے ہی میں رب رحیم غفور سنی دے آس ایاہ کلائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سئی دنیا تو کیا چاہی ویندا اللہ بیلی ہوئی سجنو بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا ہر کوئی پیا مک لیندا ہے خیش قبیلہ آخری منزل قبر تئی پچھ ویندا ہے بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا ہر کوئی پیا مک لیندا ہے خیش قبیلہ آخری منزل قبر تئی پچھ ویندا ہے واپس ہر کوئی عہدہ ویندے واپس ہر کوئی عہدہ ویندے میت نو دفنائی ویندا عملاں باجوں دیکھ گنو سئی دنیا تو کیا چاہی ویندا اللہ بیلی ہووی سجنو